اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھا لیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی تعریف فرمائی ہے اور ان کی نبوت اور صدیقیت کو ظاہر فرمایا ہے۔ بائبل میں آپ کا نام خنوخ ذکر کیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت ادریس علیہ السلام کی وساطت سے حضرت شیث علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اس طرح آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب کی بنیاد قرار پاتے ہیں۔ کئی علماء نسب نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے، پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، آپ کے بعد حضرت شیث علیہ السلام تھے، اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد نبوت کا نور حضرت ادریس علیہ السلام کی وساطت سے انسانیت کو نصیب ہوا۔ محمد بن اسحاق سے روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے لکھنے کا طریقہ جاری کیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ معاویہ بن حکم سلمہ کی بنیاد کردہ حدیث پاک میں حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف ہی اشارہ کیا گیا ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم رمل کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نبی ریت پر خط کھینچا کرتے تھے، بس جس شخص کا خط ان کے خط کے موافق پڑے اسے بعض چھپی چیزوں کا علم ہو جاتا ہے۔ علماء کے تفسیر و احکام میں سے بہت سارے لوگوں کا یہ گمان ہے کہ سب سے پہلے علم رمل میں حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی گفتگو کی، اس لیے آپ علیہ السلام کو اس علم کا سب سے بڑا ماہر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا سے مراد آپ کے مقام و مرتبہ کی بلندی ہے، جیسا کہ صحیحین میں حدیث معراج سے ثابت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوا، آپ چوتھے آسمان پر تھے۔ ابن جریر سے روایت ہے کہ ہلال بن یساف کی موجودگی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ربانی وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا کا کیا مقصد ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ میں ہر روز تمہیں تمام بنی آدم کے نیک کاموں کے مطابق بلند کروں گا، تو آپ نے یہ بات پسند کی کہ زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا جو آپ کا بہت گہرا دوست تھا۔ آپ نے اس کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف اس طرح وحی کی ہے، لہٰذا آپ موت کے فرشتے سے بات کریں کہ وہ مجھے مہلت دے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل بجا لا سکوں۔ تو اس فرشتے نے آپ کو دو پروں کے درمیان اٹھایا اور آپ کو لے کر آسمان کی طرف چلا گیا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچا تو اسے موت کا فرشتہ ملا جو نیچے اتر رہا تھا۔ دوست فرشتے نے ملک الموت سے اس سلسلے میں بات کی جس کے متعلق حضرت ادریس علیہ السلام نے اس سے بات کی تھی۔ ملک الموت نے پوچھا، حضرت ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ فرشتے نے بتایا کہ وہ میری پیٹھ پر سوار ہیں۔ فرشتہ اجل نے کہا، تعجب ہے، مجھے بھیجا گیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کروں جبکہ وہ چوتھے آسمان پر ہیں۔ کہنے لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان کی چوتھے آسمان پر روح قبض کروں جبکہ وہ زمین پر ہوں؟ سو فرشتہ اجل نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی جبکہ وہ چوتھے آسمان پر تھے۔ اللہ کے اس قول وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا میں اسی بات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔